قرآن پاک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے. آج مسلمان ایک مرتبہ ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے رمضان شریف میں، یا 3 مرتبہ پڑھ لے تو بڑی بات ہے کہ ایک ایک کشرے میں ایک ایک قرآن پاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک زیادہ پڑھنے کی توفیق کہ قرآن اور رمضان کی آپس میں بڑی مناسبت ہے کہ جب حالانکہ اس میں اعتکاف ہے، اس میں تراویح ہے، اس میں سحری ہے، اس میں افطاری ہے، اس میں شب قدر ہے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ نے قرآن پاک میں رمضان کا تعارف کرایا تو تعارف میں کیا ارشاد فرمایا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. اللہ نے اس کا تعارف یہ فرمایا کہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے، اس وجہ سے اس کی اتنی بڑی شان ہو گئی ہے کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے قرآن کا نزول اس میں ہی شب قدر کیا مرتبہ کیا عزت. ماہ رمضان ہے، سلطان زمان حضرت ماہ رمضان. دیکھو زمانے کا سلطان ہے کہ نہیں، لوگوں کے سونے جاگنے کے اوقات تبدیل کرا دیتا ہے. جب لوگ فجر میں نہیں اٹھتے تھے تو سحری میں اٹھ رہے ہیں، زمانے کو تبدیل کر دیا کہ نہیں کر دیا. اچھا جو روزہ خور بھی ہیں ان کے منہ بند بھی کر دیے دن کے اوقات میں کہ رمضان کے تقدس کو ایسے گورنمنٹ نے کہا کہ اگر اس کا پامال کرو گے تو تمہیں پکڑ کے قید میں ڈالیں گے، تو وہ بھی منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے. تو زمانے کا سلطان ہوا کہ نہیں ہوا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کو عزت کس وجہ سے ملی؟ قرآن پاک سے. اور جو شب قدر ہے، شب قدر کا اللہ نے کیا تعارف فرمایا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے اتارا ہے قدر والی رات میں. کسے اتارا ہے؟ قرآن پاک. تو قرآن پاک جس مہینے میں اترا وہ مہینوں میں افضل ہو گیا، اور جس رات میں اترا وہ راتوں میں افضل ہو گئی. تو اے مسلمان تو بھی قرآن کو سینے سے لگا. تجھے عروج ملا تھا تو قرآن کی وجہ سے ملا تھا، اور آج اگر پستیوں کے گڑھے میں گرا ہے اور تیری عظمت کھو گئی ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا ہے، قرآن پڑھنے والے کو پس پش ڈال دیا ہے. آج MBA کی بڑی قدر ہے، MBBS کی بڑی قدر ہے، CA کی بڑی قدر ہے کہ لاکھ روپے تنخواہ، اور جو رہا کھا صاحب بچہ رہ گیا کہ یہ کہیں نہیں چلا تو اسے حفظ قرآن پہ ڈال دیا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قدر نہیں پہچانی. اگرچہ اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں تو جب ان پٹ اچھا ہوگا تو آؤٹ پٹ بھی اچھا ہوگا. یہ فزکس کا قانون ہے. تو میرے دوستوں میں ایک عام ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں کہ جو کسی طرف نہ چلا اس کو کہا چلو اس کو قرآن حفظ کرنے پہ ڈال دیتے ہیں. حالانکہ قرآن حفظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن کی قدر دل سے نکل گئی نا، اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ جو رہا سہا بچہ ہے اس کو قرآن پڑھنے کے لیے ڈال دو. تو میرے دوستوں اور بزرگوں قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ. عزت ملی تھے قرآن. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن. تاریخ کا مطلب ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دے. مسلمان کی پہچان ختم ہو گئی. مسلمان کی پہچان کیا تھی؟ حضور نے فرمایا تھا مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے جس کو ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. اور فرمایا مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو تو ساری رات آنکھ جو ہے اس روتی بھی ہے اور وہ بیدار رہتی ہے. مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تو اگر آج مسلمانوں کو فلسطین کے غم و دکھ کا احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب ان میں مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے. مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ وہ اس دکھ کو اس غم کو محسوس کرے. علامہ اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے. کہ کانٹا بھی چبھے تو بیتاب ہو جائے. وہاں تو مسلمان گودے اجاڑ دی ہیں، دودھ پیتے بچے شہید کر دیے ہیں، عورتوں کو شہید کر دیا، بوڑھوں کو شہید کر دیا، سوئے ہوئے لوگوں کو شہید کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ قرآن پاک کو پس پش ڈالا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. علامہ اقبال ہی کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا.
کہ یہ زمانہ جو دیکھ رہے ہو نا کہ کشمیر میں مسلمان پٹ رہے ہیں، برما میں مسلمان پٹ رہے ہیں، فلپائن میں مسلمان پٹ رہے ہیں، بوسنیا میں مسلمان پٹ رہے ہیں، اجی چیچنیا میں مسلمان پٹ رہے ہیں، جہاں دیکھو مسلمان ہی شہید ہو رہے ہیں، جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کا سبب کیا ہے کہ کتاب ہدایت قرآن پاک کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، اس کو پس پش ڈالا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قوموں کو عزت دے گا اور اسی کی وجہ سے قوموں کو پستی بھی دے گا، جو عمل کریں گے ان کی عزت ہو جائے گی اور جو پس پش ڈالیں گے ان کی بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اس لیے قرآن پاک سے محبت کرے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے برابر کوئی کتاب نہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، پہلے اس پارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے خاص پہ اتارا تو لاؤ اس کی مثال ایک صورت بنا کے لاؤ۔ آج تک کوئی ایک صورت بنا سکا؟ بولیے کہ بنا سکا ہے؟ نہیں، بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ صورت بنا لے، لیکن آج تک کوئی ایک صورت نہیں بنائی۔ یہ قرآن پاک کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ اس دور میں سورۃ القوثر نازل ہوئی، صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کے اوپر لکھ کے لگا دیا، کفار مکہ نے دور دور سے شاعر بلائے، نابغہ جادی کو بلایا یمن سے، انہوں نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بہت کچھ سوچنے کے بعد کہا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں، یہ تو رب کا کلام ہے، رب کے کلام کا توڑ کون کرے؟ ہاں جی، اب سائنس کا دور ہے، لوگ کہ یار آپ کو یہ جواب دے دے، لیکن انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے بارے میں اٹ سیلف از اے میریکل اینڈ کین ناٹ بی امیٹیٹڈ بائی مین دی قرآن، کہ قرآن کریم تو معجزہ ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ اور انسان اس کی مثال لا ہی نہیں سکتا۔ یہ غیر مسلموں نے مانا، جو انصاف پسند تھے انہوں نے مانا کہ اس کی مثال نہیں بنا جا سکتی، تو ہم کیوں نہ فخر کریں کہ ہمیں رب نے کتاب ایسی دی جو کتاب اعظم ہے۔ کتاب، ذرا آپ بھی بولیے بھائی، کتاب، اور جس حبیب پر اتاری وہ رسول اعظم، ہاں جی، اور جو اس کے پہلے پڑھنے والوں میں سے تھے شروع کے وہ فاروق کے، تو ہم کتنے خوش قسمت ہے، کتاب ملی تو کتاب اعظم، رسول ملا تو رسول اعظم، فاروق ملا تو فاروق، اور امام ملا تو امام۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کیا ہے؟ امام اعظم، اور غوث ملا تو غوث، اور مجدد ملا تو مجدد، ہم تو اعظم ہی اعظم ہے۔ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد اعظمی صاحب کی کتاب بہار شریعت پر حضرت نے تقریر لکھی نا، تو وہ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، ان کے نام کے ساتھ لکھا اعظمی بالمذہب والمشرب والسکنہ، کہ اعظمی ہے یہ سکنہ کے لحاظ سے، یعنی رہتے اعظم گڑھ میں ہے، لیکن مذہب کے لحاظ سے بھی اعظمی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور مشرب یعنی قادری سلسلے کے لحاظ سے بھی اعظمی ہے کہ غوث اعظم کے سلسلے میں اعظمی بالمذہب والمشرب والسکنہ۔ اللہ اکبر! تو ہم اعظمی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز اعظم ہمیں عنایت کر دی، تو سب کہو الحمدللہ۔ تو کتاب ملی، کون سی کتاب ہے؟ اس کے برابر کوئی کتاب کوئی آج تک بنا سکا نہیں، یہ ایسی کتاب ہے، تو فخر اور شکر کرتے ہوئے سارے پڑھے جوش میں آ کے اور جذبے میں آ کے، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا، واہ واہ کتنا مزہ ہے! یہ مزہ اللہ کرے سب کو نصیب ہو جائے، تو گانے باجے کی دل سے وقت ہی نکل جائے، اسی میں سرور آ جائے، اسی میں کیف آ جائے، سب باتیں چھوٹ جائے، جھوٹ غیبت چولی گالی سب چھوٹ جائے، اسی میں مست ہو جائے، سارے پڑھے جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی، جیسا لاسانی خدا ہے جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، مثل کیا لائے کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام، مثل کیا لائے کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام۔ تو قرآن پاک کیا ہے؟ لاسانی ہے، رب لاسانی ہے، اس کا کلام اس کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، تو یہ کیا ہے؟ لاسانی، اس کا کوئی ثانی
اور جس حبیب پر اتارا ہے وہ بھی کیا ہے؟ مخلوق میں اس کا کوئی ثانی۔ یہ عقیدہ ہوگا تو قرآن کا فیض ملے گا، یہ بات بھی لکھ لو اور یاد کر لو۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ حبیب خدا کی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثال ہے، اس کو قرآن کا فیض ملے۔ جو کہے گا ہماری مثل ہے، اس کو قرآن کا فیض وہ یضل بہ کثیرہ کے ضمن میں آ جائے گا۔ یہدی بہ کثیرہ میں وہ آئے گا، ہدایت وہ پائے گا جو مصطفیٰ کریم کو بے مثال مانے گا۔ جیسے ہمارے امام نے کہا، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، دونوں عالم کا دولا، اپنے مولا کا پیارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اونچے سے اونچا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ جی غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ تو ہمارا نبی سب سے افضل نبی ہے، تو ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے اور قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک اتنا پڑھے کہ جناب یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے۔ تو کیسے ہوگا؟ قرآن پاک روز پڑھا کرے۔ کنز الایمان ترجمہ ہے، اس کے ساتھ خزائن العرفان تفسیر ہے، صدر الحفاظ مولانا سید محمد نعیم الدین محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ، جن کے نام پر جامعہ نعیمیہ ہے۔ یہ جامعہ نعیمیہ ان کے نام پر ہے، پتہ آپ کو؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے مولانا نعیم الدین مراد آبادی، تحریک پاکستان کے بہت بڑے رہنما تھے، قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان بھی 27ویں شب کو بنا تھا، اور اس دفعہ حسن اتفاق یہ کہ جیسے پاکستان بنا تھا 27ویں شب اور صبح جمعۃ الوداع تھا، اس مرتبہ بھی 27ویں شب تھی اور صبح جمعۃ الوداع تھا۔ ہم نے اپنی مسجد میں یہ بات بیان کی، لوگ بڑے خوش ہوئے کہ واہ، یہ تو پھر وہی تاریخ ادھر ہی پلٹ کے آئی ہے۔ تو دوستو اس بات کو یاد کرو کہ قرآن پاک کے نزول کی شب اس ملک کے ملنے کا مطلب یہ تھا کہ اس ملک میں قرآن کا نظام نافذ کرو، حکومت قرآن نافذ کر دو۔ لیکن جب اس سے ہٹ گئے تو وہ جو مشرقی حصہ تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ باقی مادہ جو ہے اس کی بقا اسی میں ہے، اس پیغام کو سمجھے اور اس میں حکومت قرآن اور حکومت صاحب قرآن قائم کریں گے تو یہ نہ صرف قائم رہے گا بلکہ سارے ہندوستان کے اوپر اس کی حکومت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں میں کیا کہہ رہا تھا کہ عبادت کے موضوع پہ بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، صدر الفاضل کی بات میں آپ کو سنانا لگا تھا، مولانا نعیم الدین محدث مراد آبادی، جنہوں نے خزائن العرفان کے نام سے تفسیر لکھی، اور ان کا ایسا قرآن پاک کی تفسیر میں مہارت کا سلسلہ تھا کہ ان کا جو شاگرد ہوا اس نے قرآن پاک کی تفسیر پہ کام کی۔ جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، ایک تفسیر نور العرفان اور ایک لکھی تفسیر نعیمی۔ تو جناب صدر الفاظ محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہندو پنڈت سے مناظرہ ہو گیا، تو مناظرے سے قبل اس نے کہا، مولانا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے آپ کی کتاب قرآن پاک کے 13 پارے زبانی یاد ہیں۔ کتنے پارے؟ تو آپ کو بھی ہماری گیتا سے کچھ یاد ہے؟ تو جتنے حاضرین مسلمان تھے گھبرا گئے کہ مولانا نے گیتا پڑھی نہیں ہوگی، گیتا پڑھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو شروع میں ہی اس نے بڑا وار کر دیا ہے کہ مجھے آپ کی کتاب کے 13 پارے زبانی یاد ہیں، تو آپ کو بھی ہماری گیتا سے کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ تو لوگ مسلمان گھبرا گئے، لیکن صدر اللہ فاضل جو بہت ماہر مناظر تھے وہ مسکراتے رہے اور فرمایا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے گیتا یاد ہے کہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے قرآن کی حقانیت ہے کہ تو اپنے بیگانے نے بھی اسے یاد کر لیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ مجھے گیتا یاد ہے کہ نہیں؟ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں تمہیں گیتا یاد ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ مجھے گیتا یاد نہیں ہے۔ اسی پہ مناظرہ ختم ہو کہ دیکھو قرآن پاک جو ہے تم نے بھی یاد کر لی، کیونکہ اللہ نے اس کو یاد کرنا آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ مجھے بتاؤ دنیا میں کون سی کتاب ہے جس کا مکمل حافظ الف سے یہ تک کوئی ہو؟ ہے کوئی؟ آج بھی یہ چیلنج موجود ہے کہ بتاؤ کوئی حافظ ہے قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب کا، یا جو اس طرح سے تراویح میں سنائی جاتی ہے کوئی؟ نہیں۔ اور قرآن پاک دیکھو دنیا کے چپے چپے میں پڑھا جا رہا ہے، جہاں کہیں حافظ کو شبہ ہوتا ہے پیچھے ایک سامنے کھڑا ہے وہ لقمہ دے دیتا ہے کہ نہیں جناب ایسے نہیں ایسے ہے۔ ہاں جی، تو یہ اعجاز قرآن پاک کا ہے کہ آج بھی سینوں میں موجود۔ اچھا، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ممبئی میں ایک انگریز آ گیا،
ہر بک سینٹر پہ جائے، مکتبے پہ 10 20 50 جتنے قرآن پاک ہیں کہ لو مجھے دو پیسے، پیمنٹ کر کے اگلے بک سینٹر پہ. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اس نے پڑھنا ہے تو ایک کافی، تو یہ غیر مسلم اسے پڑھنا کیوں؟ لیکن پڑھنا چاہتا ہے چلو ایک کافی. پھر ڈسٹریبیوٹ تو مسلمان کرتے، تقسیم ثواب کے لیے مسلمان کرتے ہیں، جب تک پڑھا جائے گا اس کو ثواب ملے گا، تو مسلمان تقسیم کرتے. تو یہ تقسیم کرتا وہ بھی کہیں نظر نہیں آیا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ آخر ایک بندے نے پکڑ کے پوچھ لیا کہ بھئی ایک تو غیر مسلم ہے، تو قرآن پاک جہاں جاتا ہے سارے خرید لیتا ہے، 50 60 جتنے بھی ہیں خرید کر کے کیا کرتا ہے تو؟ انہوں نے کہا بھائی ہے کہ میں سارے بمبئی سے قرآن پاک خرید رہا ہوں. انہیں خرید کے کیا کروں گے؟ اس نے کہا بحری جہاز میں بھر رہا ہوں، بھر کے نا تو بحری جہاز چلاؤں گا، سمندر کے ایک بیچ میں غرق کر دوں گا، نہ قرآن ہوگا نہ کوئی پڑھنے والا، قرآن ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا بندہ خدا تیری بے وقوفی ہے کہ قرآن پاک تو بالفرض سارے بک سینٹروں سے خریدے، جو گھروں میں ہے ان کا کیا کریں؟ چلو گھر والوں کو بھی کوئی لالچ دے دے، اجی لالچ دے کے ان سے بھی کوئی لے لے، بالفرض تو سارے ہندوستان سے قرآن پاک خرید کے دریا برد کر دے. تو یہ صرف سفینوں میں کتاب نہیں، یہ سینوں میں بھی موجود ہے. آخر دوبارہ تکرار کر کے لکھ لیں گے تو کیسے؟ تب وہ جا کے پلٹا، اس نے کہا ہے یہ کتاب تو سینوں میں بھی موجود ہے، میں ساری بھی پکڑ کے خرید کے سمندر میں بہا بھی دوں تو یہ دوبارہ لکھ لیں گے کہ کوئی زبان نہیں یاد ہے. تو یہ اعجاز صرف قرآن پاک ہے، اور یہ اسلام کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت آج بھی آپ کے سامنے، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں موجود ہے. دور جانے کی ضرورت نہیں، دور جانے کی کوئی ضرورت ہے. آپ کے سامنے یہ مثال ایگزامپل موجود ہے کہ بچہ ہم نے 7 سال کا بچہ حافظ قرآن دیکھا ہے، لوگوں نے ایک مہینے میں قرآن پاک حفظ کر لیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے اس کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے. تو اتنی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، تو آج مسلمان اس کو پسے پش ڈالا بیٹھے. صبح اٹھتا ہے تو جلدی سے فیس بک کھول کے بیٹھ جاتا ہے، واٹس ایپ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. صبح اٹھ کے پہلے نماز پڑھ، قرآن، پھر قرآن پاک پڑھ، پھر دیکھ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرما دے صبح اٹھو نماز پڑھو، نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھو، سارا دن تمہارا خوشگوار ہو جائے. دیکھو نا ہر بندہ پریشان ہوا ہے، مہنگائی پڑی ہے، فلاں ہے، دل بے چین ہے، غم زدہ ہے، ٹینشن ہے، بیماری ہے، ڈسٹرب ہوں. تو ڈسٹرب کیوں نہ ہو جب دن کا آغاز ہی غلط کام سے ہو رہا ہے؟ تو صبح اٹھو، پہلے نماز فجر پڑھو، مزہ تب ہے، با جماعت پڑھو، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد قرآن پاک پڑھو، پھر انشاءاللہ دیکھو کیسے دل نہیں خوشگوار گزرتا اور کیسے رزق میں برکت نہیں ہوتی. میرے دوستو، عبادت کے موضوع پر میں بات کر رہا ہوں تو عبادت میں بہت بڑا معاون قرآن پاک کی تلاوت ہے. پہلے ہم نے کہا نوافل پڑھو، نمازیں پڑھو، اور اس کے بعد کیا کہا؟ قرآن پاک کی تلاوت کرو. ایک لفظ پڑھ، ایک حرف پڑھے کتنی نیکی ہے؟ نہیں میرے خیال مولانا کو پتہ، ان کو تو پہلے ہی پتہ ہے، آپ بولے نا کتنی نیکی ہے. سرکار کی حدیث ہے، فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. کیا مطلب؟ الف لام میم کہنے سے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ شروع کریں، آپ کا حساب ٹھیک ہے، 30 نیکیاں ملیں گی. کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں ملیں گی. اس میں ان لوگوں کی درس ہے جو آج جگہ جگہ یوٹیوب پر نکلے ہوئے کہ قرآن پاک سمجھے کے بغیر پڑھنے کوئی فائدہ نہیں. استغفر اللہ، یہ غلو اس کو کہتے ہیں. بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھو، ثواب ہے، ایک آیت پڑھو 100 نفلوں کا ثواب ملے گا، یہ تو ٹھیک ہو گیا. یہ کہنا کہ تلاوت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ غلو اور مبالغہ اور دین کے منشا کے خلاف ہے. دیکھو سرکار کی دور بینی اور دور اندیشی. آپ کو پتہ تھا اس قسم کے بھی یوٹیوبر کھڑے ہوں گے جو کہیں گے بغیر ترجمے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو الف لام میم کا ترجمہ کر دیں. حضور نے کیا فرمایا کہ آپ کسی اور کی بھی مثال دے سکتے تھے، لا ریب فیہ کی بھی مثال دے سکتے تھے کہ لا ریب کے اتنے عدد ہے، اس کا یہ ثواب ہے. سرکار نے مثال ہی وہ دی جس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. تو آئے ہاں پر بڑا سے بڑا مفسر الف لام میم کا ترجمہ کر دیں. الف لام میم کا کیا ترجمہ کو بتا سکتا ہے؟ الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا. یا اللہ کو پتہ ہے جس نے نازل کیے یا جس حبیب پہ اترا ہے اس کو پتہ ہے الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے. لیکن ہمارے لیے کیا کرم ہے، فرمایا نہیں بھی پتہ تب بھی 10 نیکیاں پھر بھی مل جائیں گی. الف سے 1 10 پھر 10 پھر 10 تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 30 نیکیاں مل جائیں گی. تو یہ ان لوگوں کے اوپر ایک تمانچہ ہے جو لوگوں کو قرآن پاک سے دور کرے کہ تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، صرف ترجمہ پڑھو. ہے تلاوت کا بھی فائدہ ہے، ترجمے کا بھی فائدہ ہے. لہٰذا یہ قوم کو گمراہ مت کرو کہ جی قرآن پاک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں. تلاوت کا اپنا فائدہ ہے اور ترجمہ پڑھے تو اپنا فائدہ ہے، تفسیر پڑھے تو اپنا فائدہ ہے. امام اعظم فرماتے ہیں ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں.
اس خراب جہان میں اور کیا چیز ہے جو لینے والی ہے؟ دولت تو ہاتھ کا میل ہے، مال تو یہ ہاتھ کا میل ہے، کبھی ہے کبھی نہیں۔ اب میں نے پہلے بتا دیا کہ قبر میں ساتھ ہی نہیں جانا۔ یہ عشق مصطفیٰ کی دولت لہٰذا اس کو اپنے اندر بھی پیدا کرو، اس کو لوگوں میں بھی تقسیم کرو، اور لوگوں کو بتاؤ جس کے پاس عشق مصطفیٰ نہیں، غریب مفلس آدمی کلاش کنگال ہے، جس کے پاس عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو حضرت صاحب تو بہت اربوں خربوں پتی ہے کہ اپنے اندر بھی عشق میں مصطفیٰ کی شمع جلا کے تو لوگوں میں بھی ڈالی جا رہے ہیں۔ چلو بھائی، جس کے پاس نہیں ہو کنگال کلاش ادھر ہمارے پاس بیٹھتا کہ تجھے بھی کوئی دولت مل جائے۔ تو اصل دولت کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے جو قبر میں ساتھ جانی ہے۔ یہ دنیا کی دولت تو سب سے پہلے جدا اور بے وفا ہے، یہ ہاتھ کا میل ہے، ختم ہونے والی۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عبادت کے موضوع پہ میں نے کہا پہلے نفل پڑھو، 5 فرض نمازیں پڑھو، اس کے بعد تہجد پڑھو، نفل پڑھو۔ سرکار تو اتنے نفل پڑھتے تھے کہ پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی تھی، حالانکہ ان کی وجہ سے اگلے پچھلوں کو گناہ معاف ہوئے۔ فرمایا میں شکر گزار بندہ نہ پڑھوں؟ اس کے بعد قرآن پاک کی بات شروع کی، ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ تو الف لام میم سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ بات بھی بیان ہو گئی، قرآن پاک کی عظمت بھی بیان ہو گئی کہ قرآن پاک بڑی عظیم ہے۔ یہی اگر موضوع چلتا چلا جائے نا تو رات ختم ہو جائے، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں کہ اور کون کون سے کام ہیں جو کریں تو ہمیں عبادت کا مقصد حاصل۔ اب بہت سارے کام ہیں لیکن میں نے 2 ابھی بیان کیے۔